تو تم مجھے چیخنے پر مجبور مت کرو، اب خاموش رہنا، خشک لہجے میں کہتے اس نے گاڑی آگے بڑھائی۔ مجھے آپ سے نفرت ہے، ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتی وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تمہارے یہ جذبات دو طرفہ ہیں، وہ سلگ کر بولا۔ اس کے بعد فارم ہاؤس تک سارے راستے وہ خاموش رہی۔ وہ کافی ہاتھ پیر مار کے دیکھ چکی تھی، لیکن زرار کے اسے چھوڑنے کے کوئی ارادے نہ لگتے دیکھ اس نے ہر چیز وقت پر چھوڑ دی۔ اس بار تمہاری مہربانی ہوگی، کچھ مت کرنا، سمنتائی نے صوفے پر بیٹھی اپنی بیٹی سے کہا، جو کلائی میں پہنی سلور چوڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ کمرے میں تائی سمن کی آواز کے ساتھ وقفے وقفے سے چوڑیوں کی کھنکار گونج رہی تھی۔ تائی سمن کپڑے تبدیل کر کے گرم لباس پہن چکی تھی، جبکہ وہ ابھی بھی نکسک سے تیار بیٹھی تھی۔ اگلی صبح جب صنم نے بہت خوشی کے ساتھ تائی سمن کو داد وصول کرنے کی غرض سے اپنا کارنامہ بتایا تو وہ اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ اتنا ہوشیار بننے کو کس نے کہا تھا؟ وہ کچھ غصے سے بولی۔ بنی بنائی بات پر وہ پانی پھیر چکی تھی۔ اب چونکہ انظر کی یہ حرکت دادا جان کی نظروں میں آ گئی تھی، اس کا گھر سے باہر نکلنا ناممکنات میں سے تھا، اور ہوا بھی وہی، اس سے اس کا موبائل چھین لیا گیا، حتیٰ کہ کمرے سے باہر نکلنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اب ایسے میں دوبارہ کیسے نکلتی؟ صنم کی اچھے سے کلاس لے کر وہ انظر کے پاس گئی اور اس کے اچھے خاصے کان بھرے تاکہ وہ اپنا ارادہ نہ بدلے۔ کانوں کی کچی، ہمیشہ منفی سوچنے والی، دل برداشتہ سی انظر ان کی ہر بات پر یقین کرتی چلی گئی، اور وہ جو دادا جان کی طبیعت زرار کے رد عمل سے کچھ کمزور پڑ گئی تھی، دوبارہ وہاں سے جانے کا مصمم ارادہ کر بیٹھی۔ سمنتائی نے آئے روز انظر کے پاس جا کے اپنی بے اعتباری جتا جتا کر اس بیوقوف سے کئی وعدے لے لیے، جن میں گھر چھوڑ کر جانا اور نکاح ختم کرنا سر فہرست تھا، اور آج بغیر نفع نقصان کی فکر کیے وہ اپنا وعدہ پورا کر گئی تھی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ نکاح کیسے ختم ہوگا؟ صنم کی پرتجسس آواز ابھری۔ ختم کیسے ہونا؟ ہم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب ہمارا کام چپ رہ کر تماشا دیکھنا ہے۔ صبح خود ہی اس کی غیر موجودگی کا سب کو معلوم ہو جائے گا، باقی کا سارا کام تمہارے دادا جان کا اشتعال کر دکھائے گا۔ اور اس بات تو انظر نے حرکت ہی ایسی کی ہے کہ یوسف بھائی، صالحہ اور زرار میں سے کوئی چاہ کر بھی اس کا دفاع نہ کر پائے گا۔ وہ اپنے ذہن میں پہلے سے ہی تمام حساب کتاب لگا بیٹھی تھی۔ تو پھر نکاح ختم؟ دل کی مکمل تسلی کو صنم نے پوچھا۔ یہ نکاح اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب انظر یہاں سے نکلی ہے، کہتے ہوئے انہوں نے منہ میں دوائی رکھتے سائڈ ٹیبل پر پڑے گلاس کو لبوں سے لگایا۔ ماما، صنم بس اب مجھے آرام کرنے دو، اس نقلی مہندی میں میری بہت بھاگ دوڑ ہوئی ہے، اب بس میں سوؤں گی تاکہ صبح تر و تازہ ہو کر سارا تماشا انجوائے کروں۔ بیڈ پر دراز ہو کر رضائی اوڑھتے وہ تھکن سے بولی۔ بس ایک بات کہہ کر اس نے ماں کو دیکھا۔ اجازت ملنے پر صنم بولی، یہ انظر چڑیل تو بڑی تیز تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ کس طرح راضی ہوئی۔ اتنے دنوں سے دل میں چلتا سوال آخر اس نے پوچھ ڈالا۔ وہ تو جیسے پہلے ہی راضی نہیں تھی، میرا بس اتنا کہنا تھا کہ اس کی وجہ سے تمہاری اور زرار کی منگنی ٹوٹی۔ زرار یہ شادی دباؤ میں آ کر جائیداد کی خاطر کر رہا ہے، اس کو بھڑکانے کے لیے کافی ثابت ہوا۔ تو کیا واقعی میری اور زرار کی منگنی ہوئی تھی؟ بتیسی نکالتے اس نے نہایت بیوقوفانہ سوال کیا۔ کہاں سے ہونی تھی؟ اسے بدگمان کرنے کے لیے سب جھوٹ بولا ہے، کہتے ہوئے انہوں نے باہیں پھیلائی اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ دل ہی دل میں منگنی والی بات جھوٹی ہونے پر افسوس کرتی ان سے لپٹ گئی، تاکہ وہ جائے اور میری پھولوں سی بیٹی اس خاندان کی اکلوتی بہو بن کر راج کرے۔ اسے اپنے ساتھ لپٹا کر پیار کرتے وہ مامتا سے بولی۔ اس بات سے انجان کے باہر کھڑے نفوس ان کی ساری گفتگو سن چکے تھے۔ انظر کو زرار پچھلے دروازے سے ہی اندر لے کر آیا تھا۔ باہر پھیلی گہری خاموشی سے معلوم ہو رہا تھا کہ باہر لگی محفل ختم ہو چکی ہے اور سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ چکے ہیں۔ تائی سمن کے کمرے کی کھڑکیوں کے آگے سے گزرتے اندر سے آتی آواز پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا، اس کے ساتھ ہی انظر بھی رک گئی۔ کھلی کھڑکی کے آگے پردہ ہونے کے باعث وہ دونوں ماں بیٹی یہ نہیں جان سکی کہ باہر کھڑے وہ دونوں سب سن چکے ہیں، سب کھیل ختم ہو چکے ہیں، سب خواب چکنا چور ہو چکے ہیں۔ زرار کی کچھ جتانے والی سرد نگاہوں پر ساکن کھڑی انظر شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتی چلی گئی۔ وہ اسے کیا کیا نہ کہہ چکی تھی، پر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی زبان کے نشتر زرار کے دل کو گھائل کرتے اسے چھلنی کر چکے تھے۔ اسے وہیں کھڑا چھوڑتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب جاؤ، حسیب بھی آتے ہوں گے۔
समन ताई ने सनम से कहा। उनकी आवाज़ पर वो भी शिकस्ता कदमों चकराते सर के साथ अपने कमरे की तरफ चली गई। वो पिछले कुछ रोज़ से जज्बात के ऐसे रोलर कोस्टर पर सवार रही थी कि अभी वो मफलूज इसाब के साथ सोफे पर बैठे दादा जान की सामने वाली कुर्सी पर सर झुकाई बैठी थी। बाहर रौनक के बरक्स कमरे के अंदर का माहौल बहुत खामोश चुभता हुआ था। कसूर एक बार फिर उसका ही था, इसलिए हठ धर्मी दिखाने के बजाय वो हमेशा की तरह सर झुकाए खामोश बैठी थी।